پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا بجٹ آج قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے اپوزیشن نے جتنے دعوے کیے تھے وہ تمام کے تمام دعوے صرف دعوے کے دعوے ہی رہ گئے۔ نہ صرف دعوے رہ گئے بلکہ ایک بڑی واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ اس حوالے سے دو بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے حکومت کی مدد کی ہے اس بجٹ کو پاس کروانے میں، اور اس حوالے سے لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کا جو کردار ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی سارے سوالات اٹھا رہی ہے۔ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہے؟ اس طرح کی چیزیں اور آوازیں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آج آ رہی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اور بجٹ پاس ہو گیا ہے، اب ملک کی معیشت کس سمت میں جائے گی، کیسے جائے گی، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف باقاعدہ طور پہ آؤں، ناظرین 3 مارچ کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب حکومت کی مختلف مواقع پہ مدد کریں گے، اور کس طرح سے مدد کریں گے۔ جو سوال آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی اٹھا رہی ہے وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ باقاعدہ جو بکیز والی گیم ہے وہ الٹیمیٹ کھیلی گئی ہے، اور اس میں بینیفیشری ایک سٹیج پہ جا کے آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے شہباز شریف صاحب کی بیل ہوگی، اور وہ پھر تحریک انصاف کی لیجسلیشن میں مدد بھی کریں گے۔ اچھا، یا نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا۔ جی ناظرین، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے اسی حوالے سے کیا سوالات اٹھائے اور کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے۔ ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ میں ہوں گے۔ میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا۔ اپوزیشن، افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو۔ جی ناظرین، اور سندھ حکومت کا ترجمان مرتضیٰ وہاب نے تو باقاعدہ طور پہ جو ٹویٹ کی اس میں یہ کہا کہ بہت اچھا کیا جو انقلاب ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے آج حکومت کی نیشنل اسمبلی سے بجٹ 2021-22 پاس کروانے میں مدد کی۔ بختیار بھٹو صاحبہ انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ ان کے والد صاحب بیماری کے باوجود عدالت میں بھی پیش ہوئے، اسمبلی بھی آئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 56 میں سے 54 ممبران موجود تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 84 میں صرف 14 لوگ آئے۔ جبکہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ نمبرز غلط ہیں، اور جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو اس وقت اپوزیشن میں نون لیگ کے زیادہ ممبران موجود تھے۔ وزیر خزانہ صاحب، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا، بارہا کہا کہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے، تو اب 2021-22 میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور جب یہ فائنینشیل ایئر کلوز ہوگا ایک دن بعد تو کیا فگرز آپ کے پاس موجود ہیں؟ ارشد بھائی دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ نے کنسالیڈیشن کافی حد تک کر چکے ہیں، اور ابھی ہمیں مطلب گروتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں جابز کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کی انکم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری کافی ینگ پاپولیشن ہے۔ ہمیں یہ 1.5 سے 2 ملین جابز چاہیے ہر سال، اور ابھی تو دیکھیں نا کووڈ کی وجہ سے اور جو کنٹریکشن ہوئی تھی اکانومی میں شروع کے بیچ میں آئی ایم ایف کے آنے سے، اس سے تو کافی لوگ جو ہیں وہ انمپلائڈ ہو گئے تھے، لیکن مطلب اس حکومت نے اور عمران خان نے بر وقت جو اقدامات اٹھائے تو اس سے وہ تو ایک قسم سے جو آئی وڈ سے 57 ملین جو نوکریاں جو گئیں اس میں سے تو واپس تو آ گئیں، تو 27 اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ 25 ملین تو واپس آ گئیں، لیکن 2-2.5 ملین تو ابھی بھی جو ہیں وہ انمپلائڈ ہیں۔ تو اس کو ہم لوگوں نے ایک قسم سے ان کو امپلائمنٹ دینی ہے، اور پھر 1 سے 1.5 سے 2 ملین ہر سال جو ہیں جو یوتھ ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے گروتھ کی طرف ہمیں چلنا تھا۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ کیسے ہو، کیا آپ کے اہدافات ہیں، میرے خیال میں ہم تقریباً 4% کی تو ہم نے 9 مہینے میں کی، میرے خیال میں اس سے شاید تھوڑا زیادہ ہی ہو، لیکن چلیں 4% ہی لیں۔ اگلے سال بھی ایکسپیکٹنگ کہ ہم تقریباً 4.8 to 5% پہ جائیں گے، اور انشاءاللہ 2022-23 میں وی لائک ٹو ہٹ اراؤنڈ 6 to 7%۔
رائٹ. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت آپ کی ہو رہی تھی اب یہ مؤخر ہو گئی ہے اگست تک, اور آئی ایم ایف کی جتنی کنڈیشنز تھیں اس پہ آپ مزید نیگوشیٹ کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ ارشد بھائی دیکھیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ایک چیز تو بہت کلیئر ہے ہمارے ہیڈ میں کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنا نہیں ہے, اور اس کے ظاہر ہے آئی ایم ایف کی اس وقت ہمیں ضرورت اس لیے اسٹیمپ کی ضرورت ہے کہ ایک قسم سے ہم ابھی کنسالیڈیشن ہم نے پوری طریقے سے جو ابھی ہو رہی ہے گروتھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اس وقت ہمیں ایک اسٹیبلٹی کی اسٹیمپ چاہیے, اور وہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کی ہماری ڈیسٹینیشن ایک ہے, کہ جس کا مطلب ہے سسٹینیبل گروتھ ہم نے اچیو کرنی ہے ان دی لانگ رن. اور سسٹینیبل گروتھ اچیو کرنے کے لیے کئی ہمارے جو اسٹرکچرل جو ہمیں ڈیفیشنسیز ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. ان اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز میں 2 ڈیفیشنسیز ایسی ہیں جس میں ہمارا ان سے جو ایک قسم سے ڈفرینس آف اپروچ ہے, میں اوپینین نہیں کہوں گا, اپروچ کی بات ہے. ایک ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, وہ کافی ہمارے لیے مشکل ہے اس میں, اور دوسرا ہم نے ریونیوز کیسے کلیکٹ کرنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاور سیکٹر جو ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھ ہی رہا ہے, اس کو ایک تو بڑھنے سے روکیں, اور دوسرا اس کو کم کرنے کی کوشش کریں کہ بہت بڑا برڈن ہے. اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹیرف انکریز کر دیں. تو ہمارا ان سے کہنا یہ ہے کہ یار ٹیرف انکریز کرنے سے کیا ہوگا, بوجھ بڑھ جائے گا غریبوں پہ, انڈسٹری پہ بڑھ جائے گا, ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جائے گی. تو یہ ہمارے نزدیک یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہم یہ ہے کہ ہمیں پتہ کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹس آ گئی ہیں ہمارے پاس, وہ جو ہم لوگوں نے لگائے تھے جنریشن یونٹ, جو ابھی یوز نہیں ہو رہا ہے, بیکاز اس میں ہمیں ابھی اکنامک گروتھ ہوگی تو وہ یوز ہوں گے, وہ اوور کیپیسٹی ہم نے کریٹ کر دی تھی. تو اگر وہی ہے تو پھر ہم عام آدمی کو کیوں مطلب مشکل میں ڈالیں, وہی پرابلم کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں نا. تو اس کا ہم جو سلوشن ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. تو انہیں کہا ٹھیک ہے جی, وہ آپ ہمیں دکھا دیں. دوسرا ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ ٹیکسز بڑھانے کے لیے جو انکم ٹیکس ہیں, پرسنل انکم ٹیکس, اس میں 150 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس پہ مطلب جو ٹیکس پہ ایگزسٹنگ ٹیکس پہ بڑھا دیں, آپ ایگزمپشنز کم کر دیں, اور باقی بھی کئی ایگزمپشنز کم کر دیں. تو یہ ہم نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پروگریسو نہیں ہے. ہم مطلب ہمارے نزدیک پروگریسو نہیں ہے. ہم چاہیں گے براڈننگ کریں. ہم جتنے ابھی اس وقت 3 ملین ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں, ہم ان کو, ہمارے پاس 15 ملین جو ہیں انڈیویجولز یا کمپنیز کے ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے, اور وہ ڈیٹا نادرا کے پاس بھی ہے, اور ہمارے جو ایف بی آر کے پاس ہے. ان کے ایک پروگرام ہے ٹیکس رے, اس میں ٹیلی فون بلز, الیکٹریسٹی بلز, بینک اکاؤنٹس, اس کے سے ڈیٹا یہ ہے. تو ہم اس سے اپنی جو ہے براڈننگ کریں گے, ہم اور ٹیکس پیئرز کو نیٹ میں لائیں گے, اس سے ہمارا ٹیکس بڑھے گا, وہ بہتر طریقہ ہے. اور دوسرا پھر ہم ٹیکنالوجی یوز کر کے یہ ریٹیلر جو ہے ہمارے پاس, ریٹیلر جو آپ کو معلوم ہے ریٹیل ٹریڈ میں تقریباً 18 ٹریلین کی سیل ہوتی ہے ہر سال, اور ہم صرف 3.5 ٹریلین کیپچر کر رہے ہیں. تو اگر اس کو ہم نے زیادہ کیپچر کرنا شروع کر دیا مشینوں کے تھرو, پی او ایس کے تھرو, تو وہ بہتر طریقہ ہے رادر دین کہ آپ اس کو اپنا یہ جس طرح میں نے کہا ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیں. اور تیسرا ہمارا اس پہ وہ ہے جو ہمیں ٹریس کی, ہم نے وہ جو ایک لے کے آ رہے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس, کہ ایسے جی ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر, تاکہ اس سے بھی ہمارا یہ ہمارا آئی ایم ایف ہے. اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم بیسکلی پاز لیتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ. سو وی آر ان ٹچ ود دیم اینڈ وی ول بی ان ٹچ ود دیم, ناٹ we'll stay in touch with them from now on a monthly basis, maybe bi-weekly, fortnightly basis, تاکہ ہم اس کو تقریباً جو 6th اور 7th کو یہ ریویو کو سپٹمبر میں اکٹھا کر لیں. اچھا منسٹر صاحب, آپ نے جو 3 پوائنٹ بتائے کہ آپ ٹیکس بیس براڈن کیسے کریں گے, یہ والے پروپوزلز پہلے بھی آتے رہے, اور ایف بی آر کے پاس اور نادرا کے پاس آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ڈیٹا بھی ہے اس طرح کی ایک ایکسرسائز
پہلے بھی شروع کی گئی کہ جناب جن لوگوں کے خرچے زیادہ ہیں بٹ لیکن وہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ایسی آپ کیا چیز مختلف کریں گے کہ جو سسٹم ہے وہ اب ڈیلیور کرنا شروع کر دے اور لوگ جو انٹرنیشنل ٹریول کووڈ کی وجہ سے تو کم ہو گیا لیکن ان کا ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہے, جو سیل پرچیز کرتے ہیں وہ سارا ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہے, تو وہ اس نیٹ میں آئیں گے کیسے؟ کس طرح سے یہ کارروائی چلے گی؟ FBR کیسے ان کو نیٹ میں لے کے آئے گا؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے جو کمیٹی بنائی خود چیئر کر رہا ہوں, اس میں ان کے لوگ FBR کے کچھ لوگ ہیں اور لیکن زیادہ تر ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو میں اندر لے کے آیا ہوں اور ان کی تھنکنگ جو آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کر کے ہم نے یہ کہنا کہ ان کو ہم نے ایکسیس کیسے کرنا ہے, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا کمرشل جو آپ کے کنیکشنز ہیں بجلی کے وہ لاکھوں میں ہیں اور جو کیپچر ہوتا ہے ہمارا جہاں ڈیٹا ہے اس میں FBR کے بیچ میں وہ کچھ ہزاروں میں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو ہم لے آئیں گے نا, اکاؤنٹیبلٹی لائیں گے. دوسرا جو ہم لوگوں نے ریٹیل میں جانا ہے تو POS کے تھرو جائیں گے اور پھر ہم ایک یہ پوائنٹ آف سیل کا سسٹم کام کیسے کرے گا؟ ریٹیل شاپس پہ مشینز وغیرہ یہ کس طرح سے ساری چیزیں انسٹال ہوں گی, سسٹم کے ساتھ لنک کیسے ہوں گی, وہ تمام چیزیں ان پلیس ہیں؟ جی 80,000 مشین تو ہے نا, ابھی صرف 10,000 مشین کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی پوری طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. اب 80,000 تک تو ہم جا سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم پیسے دیں گے, یہ مشین جو ہیں POS ہم 5 لاکھ تک جائیں گے اگلے 2 سال میں, اور اس کے بیچ میں ہوگا یہ کہ یہ ہے آپ کے دکانداروں کے پاس ہوں گی, لیکن وہ وائی شوڈ دے جسٹ یوز دیز مشینز, اور وہ کیش جو ہے وہ اور کچی رسیدیں نہ دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پرائزز لے کے آئیں گے اور کافی زیادہ پرائزز لے کے آئیں گے. کسٹمر کو کہیں گے آپ پکی رسید لیں, ہمیں بھیجیں, ہم آپ کو اس کے اوپر انعامات دیں گے. یہ ترکی میں بھی ہو چکا ہے, کولمبیا میں بھی, کئی ملکوں میں ایسے ہو چکا ہے اور بڑا سکسیسفلی ہو چکا ہے. تو ہم کسٹمر کو موٹیویٹ کریں گے کہ ان سے جا کے پکی رسید لیں. تو یہ دس از دا وے ٹو ایٹ لیسٹ ریٹیل میں آپ نیٹ ورک کو بڑھانے کی. منسٹر صاحب یہ کب تک امپلیمنٹ ہو جائے گا اور جتنا آپ نے ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے کیا وہ انہی چیزوں سے اچیو ہو سکے گا؟ ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ ٹارگٹ کافی ریئلسٹک ہے, لوگوں نے اس کا بہت بڑا ہوا بنا دیا ہے. ابھی ہماری جو ہے نا 4.7 ٹریلین کی ہمارا ٹارگٹ ہے, اس کو ایکسیڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اگر فرض کرو 4.7 ٹریلین بھی ہے تو اگر یہ 9.2% انفلیشن اور 5% جو ہے اس سے ہی ہم کو 5.32 یا 35 ٹریلین جو ہے اس پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو رہ جاتا ہے 500 بلین. 500 بلین میں جو ہماری جو ہم لوگوں نے اس میں پالیسی ایکشنز ہیں, اس میں میرے خیال میں پہلے تو 260 تھا, اب شاید اس میں سے تھوڑا 40-50 کی کمی ہوئی ہے, تو 200 بلین وہاں سے آ جائے گا. 260 بلین ہمارا جو ہے وہ آئے گا تھرو یہ جو انفورسمنٹ. اور ابھی جو یہ جو ہے سو وی آر پریٹی مچ دیئر. تو ہم یہ اگر آپ ایڈ کر لیں اور اس وقت کا بیس جو ہے وہ 4.7 ٹریلین سے اب 4.8 ٹریلین کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو وی آر ہوم فری. لوگوں نے اس کو بہت بڑا ایک قسم سے ہوا بنایا ہوا ہے کہ یہ شاید ممکن نہیں ہوگا, لیکن میرے خیال میں جب 5% گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ریونیو کا مومنٹم بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اچھا منسٹر صاحب, سیلز ٹیکس کے حوالے سے آج خرم دستگیر صاحب نے ایک بات کی, اور میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ غالباً پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے 73 سال میں یہ کہا ہے کہ جی اب ہم باٹمز اپ اپروچ کریں گے, ٹرکل ڈاؤن پہ بلیو نہیں کریں گے. تو خرم دستگیر صاحب نے آج اس حوالے سے کہا کہ سیلز ٹیکس میں 383 ارب کا اضافہ, اور یہ ٹیکس لینا کس سے ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اس بجٹ کا جو دل ہے وہ سیلز ٹیکس میں 383 ارب کا اضافہ ہے. سیلز ٹیکس کس سے لینا ہے؟ کراچی کی صنعت پچھلے 2 ہفتوں سے بند پڑی ہے, گیس نہیں ہے. آج سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صنعت بند ہو رہی ہے, CNG بند ہو رہے ہیں کیونکہ گیس نہیں ہے. تو جناب اسپیکر, ان دونوں دستاویزات میں اصل میں اس حکومت کی نالائکی کا کوئی علاج نہیں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ کنجینٹل ہے. یہ جو مسمینجمنٹ ہے یہ کنجینٹل ہے. جی منسٹر صاحب, آپ نے سنا سابق وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ تو کنجینیٹل ڈیزیز ہے. خرم دستگیر صاحب نے تو مطلب ایک قسم سے گالیاں نکالنی شروع کر دی. اینڈ آئی تھنک somebody who doesn't have substance in his argument وہ ایسے ہی باتیں کرتے. میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا کہ کس طریقے سے ہم 5.8 ٹریلین پہ جائیں گے,
اور دوسری چیز ہے ایک ہفتے کے بیچ میں اگر گیس نہیں ہے تو اس سے یہ نہیں ہو، مطلب 365 دن کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ فگرز میں یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ تو میں اس کے اوپر کامنٹ، میرے خیال میں اٹ ڈزنٹ ایون ڈیزرو کامنٹ فرام می. تو میں نے جو بات انہوں نے کہا جی سیلز ٹیکس جو ہے وہ کس سے لیں گے، ایک ہفتے میں تو کوئی وہ نہیں ہوگا نا کہ مطلب پورا پاکستان بند ہو گیا. تو دوسری چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اور تیسری 373 کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بیسیکلی میں نے آپ کو صرف بتا دیا ہے کہ جو ہم نے پالیسی ایکشن لیے تھے 262 وہ اب میرے خیال میں 220 رہ گئے. اور یہ ایک بہت بڑا مس نارمر ہے جو ان لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ جی ہم سیلز ٹیکس کو، انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا کے یہ جو ہم ٹارگیٹس لے کے آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہو رہے ہیں. اور وہ یار بات یہ نہیں ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ 18 ٹریلین کی سیل ہے، مطلب یہ ریٹیل کی سیل ہے، اس میں 3.5 ٹریلین ہم کیپچر کر رہے ہیں، اس سے ہم 150 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس آ رہا ہے. آل وی آر ڈوئنگ از کہ ہم وہ تھرو دیز POSs تھرو ٹیکنالوجی سے ہم یہ جو کیپچر ہے وہ 3.5 ٹریلین سے اگر ہم لے کے چلے جاتے ہیں 2-3 ٹریلین اوپر تو ہمیں پیسے مل جائیں گے. تو ہم جو ہے ایکسپینڈ کر رہے ہیں جو ہماری کلیکشن ہے. اور اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے ارشد بھائی کہ یہ دکاندار جو اس سے گاہک سے تو پیسے لے رہے ہیں، یہ تو سیلز ٹیکس لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایڈیشنلٹی تو نہیں ڈال رہے، ہم تو بلکہ 17% سے اوپر نہیں لے جا رہے، کئی چیزوں میں سے ہم نے کم کیا. تو یہ جو ہے نا یہ فقدان ہے مطلب سوچنے کا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں. اور اصل میں پرابلم یہ ہے ارشد بھائی، ہم نے باٹمز اپ کی جو بات کی ہے جس میں ہم لوگوں کو چھتیں دیں گے، ہم ان کو انٹرسٹ فری لون دیں گے کاروبار کے لیے، ان کو ہم ایگریکلچرسٹ جو ہمارے چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو ہم انٹرسٹ فری لون دیں گے، صحت کارڈ دیں گے اور ٹیکنیکل. وہ گھبرا گئے. یہ 4 ملین لوگوں کا آپ اندازہ کریں اگلے 2-3 سال میں کہ اگر 4 ملین تک ہم پہنچ گئے اور وہاں ہم لوگوں نے ایک پورا پیکج دے دیا ان کو ویلفیئر اسٹیٹ کا، تو آپ سمجھے نا کہ ان کی تو چھٹی ہوگی. منسٹر صاحب ٹرکل ڈاؤن جو تھیوری ایک چلتی آ رہی تھی اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ باٹمز اپ اپروچ ہوگی، تو اس میں فرق کیا ہے؟ ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے کیا اور پاکستان میں یہ کس طرح سے چلتی رہی ہے اور کون اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے؟ دیکھیں ٹرکل ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیپٹل فارمیشن کرتے ہیں ایٹ دی ٹاپ، جو آپ کے ویدر انڈسٹریلسٹ ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، اس لیول پہ کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے. اس کے ثمرات پھر نیچے مڈل کلاس کے پاس آتے ہیں، پھر اس کے ثمرات نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری جس کو آپ کہتے ہیں باٹم رنگ آف آر سوسائٹی، اور اس کو ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں. آج وہ ٹرکل ڈاؤن ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ ٹرکل ڈاؤن اگر 10-20 اگر جو آپ کی جو گروتھ ہے اور وہ ایک قسم کے سسٹینیبل گروتھ ہے اوور 20 ایئرز 30 ایئرز، تو پھر تو سسٹینیبل گروتھ کی وجہ سے ٹرکل ڈاؤن نیچے تک پہنچتا ہے. ہماری تو کبھی گروتھ جو ہے وہ 4-5 سال کے بعد پھر ہم لوگ گر جاتے ہیں. تو وہ بیچارہ ذرا سا اوپر نیچے والا اوپر جاتا ہے اور پھر گر جاتا ہے نیچے. تو سسٹینیبل گروتھ جب تک 15-20 سال نہیں ہوگی، اور آپ نے دیکھا چائنا کو دیکھیں 30-40 سال سے گرو کر رہے ہیں، ایون انڈیا 91 سے گرو کر رہا ہے، ترکی نے اس طریقے سے 20-25 سال گروتھ دکھائی ہے. تو ہماری کیونکہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہوتی تو ٹرکل ڈاؤن نیچے پہنچتا نہیں ہے. تو ہم نے کہا نہیں، ہم ابھی نیچے سے اٹیک کریں گے، اور ہم نے ایک طریقہ کار ڈھونڈ لیا ہے. تو اس کے تھرو ہم تقریباً 500 سے 600 ارب روپیہ جو ہے وہ پمپ کریں گے اس جو نیچے والے لوگ ہیں. تو اس سے جو ہے پراسپیرٹی نیچے سے شروع ہوگی، اوپر سے ٹرکل ڈاؤن بھی ہوگا، بیکاز ہم ایگریکلچر میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں، ہم انڈسٹری اور ایکسپورٹ میں بھی کر رہے ہیں، ہم ہاؤسنگ میں بھی کر رہے ہیں. تو ادھر سے بھی ہوگا، لیکن نیچے سے ہم نیچے والوں کو ٹرکل ڈاؤن کے اس کے اوپر محتاجی پہ نہیں چھوڑ دیں گے. منسٹر صاحب اسی حوالے سے کیا آج اپوزیشن بلکہ خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تک ہوتا جا رہا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھ لیں. پاکستان کے غریب جو نینمس ہیں کہ ان کی حالت خراب ہوئی ہے، لیکن امیر کہہ رہے ہیں ہماری حالت بہتر ہوئی ہے. تو اس حکومت کی تمام اکنامک پالیسی کا یہ خلاصہ ہے کہ امیر خوش ہے کیونکہ وہ امیر تر ہو رہا ہے، اور غریب بھوکا ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے. اور ساتھ انہوں نے بمپر کا بھی ذکر کیا، بمپر کراپس کا بھی، ٹیکسٹائل کی بمپر کا. وہ کیا کہا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ہمیں کہا کہ جی بہت بمپر ہو رہے چیزیں، ٹیکسٹائل کا بڑا بمپر بوم آیا ہے. ٹیکسٹائل کے بمپر یہ ہے کہ کراچی میں
ایک ایسوسیشن نے دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے ہمیں گیس نہ دی تو ہم اپنی صنعتیں اٹھا کر لے جائیں گے اس ملک سے. کہتے ہیں جی گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے. اور پھر خود جناب وزیر خزانہ نے کہا کہ جی ہم 10 لاکھ ٹن گندم مزید منگوائیں گے. ہمیں کہا جی چینی بڑی بمپر ہوئی ہے, 3 ٹن کی اجازت غالباً کل دی ہے کہ امپورٹ ہوگی. اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی. کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. وزیر خزانہ نے فرمایا کہ بمپر کراپ ہے ملک کے اندر. کل کابینہ نے گندم امپورٹ کی اجازت دے دی. 27 ملین ٹن اگر پروڈکشن ہوئی ہے تو آپ گندم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ چینی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اگر ملک میں بمپر کراپس ہوتے تو چینی کی قیمت بھی گر جاتی اور آٹے کی قیمت بھی گر جاتی. لیکن یہاں قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور امپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہیں بمپر کراپ. یہ کامیابی دنیا میں اور ملک حاصل نہیں کر سکا, ہم نے کامیابی حاصل کی کہ یہ سونا اگلتی زمینیں بھی ہمارا پیٹ نہ بھر سکیں, باہر سے امپورٹ کرنا پڑا. جی منسٹر صاحب, آپ نے سنا سابق وفاقی وزیر سابق وزیر اعظم کافی سارے سوالات اٹھا رہے ہیں, جنون سوالات ہیں. دیکھیں ان کو کچھ مل نہیں رہا. ان کو صرف بتایا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے 5 سال میں آپ نے جو گندم کی سپورٹ پرائز کو تو 1 روپے سے نہیں بڑھایا. آپ کے پاس 4.5 ملین ٹنز کے اسٹریٹجک ریزروز چھوڑ کے گئی تھی پیپلز پارٹی. یہ اس کو استعمال کرتے رہے. اور اس کے بعد وہ وقت وہ تھا ارشد بھائی جبکہ کموڈٹی پرائسز جو تھیں دنیا کے بیچ میں ڈراپ ہوئیں, تقریباً 60% نیچے آئیں پرائسز ورلڈ وائڈ. اور وہ جو ورلڈ وائڈ پرائسز نیچے آئیں تو انہوں نے سمجھا کہ دیکھیں وہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, بھی مزیدار کام چل رہا ہے. تو انہوں نے ایگریکلچر میں انویسٹ ہی نہیں کیا. آپ کی پاپولیشن 2% سے گرو کر رہی ہے اور وہ اس کا مطلب 5 سال میں 10% سے گرو کر گئی ہے. اور ان کی آپ ذرا دیکھ لیں کہ کیا ان کی کارکردگی تھی ان ایگریکلچر. کیا انہوں نے ایگریکلچر کو 10% سے گرو کیا تھا, ویٹ پروڈکشن کو, چینی کی پروڈکشن کو, اور ابھی تو 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہنے کی ہیں. یہ انہوں نے کوئی انویسٹ نہیں کیا ایگریکلچر میں. اب کیونکہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے تو امپورٹڈ اس وقت جو ہے آپ کی انٹرنیشنل پرائسز کموڈٹیز کی ہیں وہ پوری 1/2 کی ہائیسٹ لیول پہ ہیں. تو وہ ہمیں امپورٹ جو کرتے ہیں وہ ہمیں امپورٹڈ انفلیشن بھی آتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی ارے بھائی بمپر کا مطلب ہے جو پہلے ہو رہی تھی اس کے مقابلے میں ہماری کراپ بمپر ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی ہم شارٹ ہیں. ہماری 27.3 ملین ٹنز ہوئی ہے ویٹ, لیکن ہماری جو کھپت ہے اس وقت جو وہ 29.5 ملین ٹنز ہے. ہم 2-2.5 ملین ٹن شارٹ ہیں. تو یہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں ہوا. اور چینی بھی کا بھائی یہ حساب ہے کہ ہم رکھنا چاہتے ہیں. ہماری شاید اس دفعہ جو کراپ ہے اور ہماری ڈیمانڈ کو پوری کرے گی, بٹ ہم 2-3 لاکھ روپے کا بمپر وہ ایک اسٹریٹجک ریزرو رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ اس لیے وہ مطلب میں کیا کہوں کہ سیانی بلی کھمبا نوچی, ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس بجٹ میں تو اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتے. اب یہ اسی چیزوں کے اوپر آ گئے ہیں. ایگریکلچر میں انہوں نے انویسٹ نہیں کیا, ہم کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی یہ پروڈکشن بڑھائیں گے, پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے اسٹیبلٹی آئے گی پرائسز میں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو وزیر خزانہ صاحب سے قرضوں کے معاملات کا پوچھیں گے کہ ملکی قرضہ اس وقت کتنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں. انفلیشن, نئے ٹیکسز بھی کوئی لگائے گئے ہیں, کس سیکٹر پہ لگائے گئے ہیں, کیا اس حوالے سے بات چیت ہے, اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا بجٹ آج قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب. منسٹر صاحب, آج سابق لیڈر آف دا اپوزیشن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ بہت سارے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے کس چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا؟ آن لائن پہ ٹیکس لگایا ہے, آپ نے SMS پہ ٹیکس لگایا, بہت سے ٹیکسز لگایا ہے. آپ کا ڈائریکٹ ٹیکسز ریشو کتنا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس کا ریشو کتنا ہے, اس کو صرف دیکھ لیں اور پھر یہ بجٹ پاس کریں. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ بھی غریب آدمی کے اوپر, بڑے آدمی کے اوپر نہیں پڑتی جس کی 20-22% ہے ٹوٹل. یہ غریب پیٹرول کی قیمت پڑے گی, غریب بھرے گا. پیٹرول ڈیزل کی قیمت پڑے گی, کسان بھرے گا. ہر طرف سے غریب آدمی کے اوپر آج کا ٹیکس وزن ہے. جی منسٹر صاحب, آپ نے یہ بھی سنا اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جب وفاقی کابینہ میں کیا چند وزراء نے یہ کہا کہ آپ نے ٹیکسز لگا دیے اور آپ نے یہ کہا کہ جی میں نے پیسے گھر سے تو نہیں لانے,
یہ ٹیکسز عوام سے ہی لینے، اور یہ جو ٹیکسز ہے ایس ایم ایس کالز ریئل اسٹیٹ، وہ تو 203A بھی کوئی سیکشن ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں ریویو کریں، گولڈ بلین، ان سب پہ نئے ٹیکسز کیا لگ گئے؟ نہیں، میرے خیال میں ان کی جو انفارمیشن ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، اور آج تو مجھے یہ تھوڑی سی ایک قسم کی ہنسی بھی آئی کہ میں نے جو اسپیچ کی تھی، وائنڈنگ اپ اسپیچ جو تھی میری، اس میں یہ میں نے ساری چیزیں واضح کر دی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہم نے وڈرا کر لی ہیں. آج وہی پھر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو آن لائن ٹریڈنگ کی بات ہے وہ ہم نے ٹیکس لگایا تھا، لیکن ہم نے اس کو واپس لے لیا. آن رجسٹرڈ، جو ان رجسٹرڈ کے اوپر ہم نے اس کو 17% سے 2% پہ لے کے چلے گئے، جو کہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. ایس ایم ایس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ تھا ہم نے ریموو کر دیا. اسی طریقے سے آپ نے ابھی اور بھی چیزیں کہی، ریئل اسٹیٹ، گولڈ. اچھا، کالز کے اوپر بھی ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ لمبی کال ہوگی تو جی ہاں، بٹ وہ ہم نے 5 منٹ سے، وہ بہت ہی تھوڑا اس کا امپیکٹ ہے. اگر پوری طرح 1 روپیہ لگاتے تو وہ کافی بلینز میں تھا. اس میں بہت ہی کم ہوگا. 5 منٹ جس نے کال کر لی اس نے کال کر لی یار. اس کے بعد اگر آپ طوطا مہینے کی اگر کہانیاں سنانا شروع ہو جائیں تو وہ اور بات ہے. لیکن اب جس طرح آپ نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی، اس کو ریشنلائز کر دیا گیا ہے. انہوں نے جو کہا، ایک ہم لوگوں نے ان کے جو کیپٹل گینز پہ ٹیکس لگایا تھا ریئل اسٹیٹ میں، وہ 25% اس کو 15% کر دیا گیا. اسی طریقے سے آپ جو باقی ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، جس میں جیولری کی بات ہو رہی ہے، تو جیولری، سونے اور چاندی کے بھی کوئی زیادہ 1% ایک پہ ہے، 2% دوسرا ہے. لیکن اگر زیورات آپ بناتے ہیں تو زیورات بنانے میں جو اس کے جو ایک قسم سے ویلیو ایڈ ہے اس میں ہم نے لگایا. اور جو زیورات ویلیو ایڈڈ ہوں سونے کی اور چاندی کی، تو وہ تو کوئی غریب آدمی تو نہیں پہنتا نا یار. تو اس کے اوپر تو پھر لگنا چاہیے نا. وی کانٹ جسٹ سے کہ جناب ہم ہر چیز کو ایک وہ کر دیں یہ، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، اور پھر اس کے بعد ہم حکومت بھی چلائیں. تو یہ نہیں ہوتا اس طریقے سے. جب منسٹر صاحب، ایک پاکستان کی آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل میک اپ، کاسمیٹکس پہ بھی ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں. جی، وہ جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اس پہ بڑھا دیے گئے ہیں. ڈومیسٹک کے اوپر ہم نے یہ نہیں بڑھائے. اور دوسری چیزیں دیکھیں، میک اپ وغیرہ جو ہیں یہ ضرور، میں نہیں کہوں گا کہ یہ ضروری اشیاء نہیں ہیں. ہم نے بین تو نہیں کیے نا. وہاں تو کئی ملک ایسے ہیں جب ان کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس آتا ہے تو وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ بین کر دیتے ہیں. ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. یہاں ہر قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. امپورٹڈ چیز بھی آ رہی ہے، ایووکاڈوز بھی آ رہے ہیں، اس قسم سے سوفسٹیکیٹڈ ہمارا میک اپ بھی آ رہا ہے، سارا کچھ آ رہا ہے. ہم نے بند نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا ہے اس کی پرائس تھوڑی سی اوپر چلی جائے گی، اور آپ افورڈ کر سکتے ہو تو آپ ضرور جتنا مرضی میک اپ کریں. اچھا منسٹر صاحب، اگر بجٹ کے نمبر دیکھے جائیں، آپ کا جتنے قرضے واپس کرنے اور اس کے بعد جو ڈیفنس بجٹ ہے، یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں، 2 بڑے میجر ایکسپنسز ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس پیسے بچیں گے پی ایس ڈی پی کے 900 بلین سے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، یا اس کے لیے بھی لونز لینے پڑیں گے؟ نہیں جی، ہم نے تو آپ پورا دکھا دیا ہے کہ ہمیں کتنے پیسے ہمیں پڑے. ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 6.3% کا ہوگا آف جی ڈی پی. تو وہ تو ہمیں لون لینے پڑیں گے نا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری جو لائبلٹیز ہیں اور جو ہماری جو ریونیو ہیں وہ آپس میں، یا ایکسپنس جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا. لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ظاہر ہے اس وقت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پی ایس ڈی پی وغیرہ ہم پہ خرچ کریں، لیکن آہستہ آہستہ ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر میں آپ کو بتا دوں، جس کو پرائمری سرپلس اور ڈیفیسٹ کہتے ہیں، جو کہ آپ کی جو ہے ڈیٹ سروسنگ اگر نکال دی جائے تو باقی ایکسپنس اور آپ کے ریونیو کا کیا ہے. تو یہ 2018 کے بیچ میں ڈیفیسٹ تھا 3.8% کا، 3.8% کا ڈیفیسٹ تھا. اور اب وہ ڈیفیسٹ نیچے ہو کے 0.6% پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے ہم نے جو اپنی فسکل مینجمنٹ ہے اس میں امپرومنٹ لے کے آئے. اچھا منسٹر صاحب، ایک اور سوال اٹھایا گیا ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے اٹھایا، ڈیفنس بجٹ فریز ہو گیا ہے، اور جتنے سیکیورٹی تھریٹس ہیں، افغانستان کی بھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ نے کیٹر کیا ہوا ہے کہ کیونکہ 27 فروری بھی ہوا تھا، جو تھریٹس ہیں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ، تو ایڈیشنل اگر فنڈز چاہیے ہوئے تو وہ آپ ارینج کر لیں گے؟
دیکھیے جی بالکل کر لیں گے. یہ جو ہمارے جو بجٹ ہوتا ہے یہ مشاورت سے ہوتا ہے, ملٹری اور ہماری مشاورت سے جو ہوا ہے. ہم نے 6-7% کی انکریز دی ہوئی ہے, اور اس میں جو ان کی آپس میں ہماری کنسلٹیشن ہوئی ہے. اور اگر دیکھیں ڈیفنس سے زیادہ تو ہمارے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر ہمیں ضرورت پڑی کہ ان کو اور پیسے دیں, اگر کوئی بارڈرز کے اوپر کوئی مطلب ایک قسم سے ٹینشنز پیدا ہوئیں تو ہم ضرور کر کے دیں گے. اور افغانستان سے ریفیوجی انفلکس بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آج آسٹن ملر یو ایس ملٹری کمانڈر انہوں نے بھی کہا ہے کہ افغانستان میں سول وار. کتنے نمبرز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریفیوجیز پاکستان آ سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی آپ کے فگر پلاننگ میں کہیں کیٹر کر رہے ہیں آپ اس چیز کو کہ انٹرنیشنل فنڈنگ اس حوالے سے یو این سے یا دیگر ادارے وہ بھی ہیلپ ان کریں گے؟ میرے خیال میں دیکھیے یو این ہمیں ہیلپ کرے گا, لیکن ایز آف ناؤ اگر آپ میرے سے فرینکلی پوچھیں تو ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ بہت لوگ آ جائیں گے. تو اس لیے اس کو کوئی ہم نے اپنے ریڈار پہ اس طریقے سے نہیں لے کے آئے. لیکن اگر کچھ لوگ آ جائیں گے تو وہ تو ہم کیٹر کر لیں گے, لیکن اگر زیادہ انفلکس ہو گیا تو پھر وہ ہمارے پر ایک قسم سے سٹرین پڑے گا. رائٹ. منسٹر صاحب, کیا فیٹف کو آپ بھی ایک سیاسی ٹول سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی فیٹف کو میں تو خیر اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش نہیں کروں گا, لیکن مجھے تو یہ اس چیز پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے 26 جو ہے 27 میں سے 26 چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کر دی ہیں, اور کئی اور ملکوں نے تو اس سے بھی کم کیا, تو ان کو جو ہٹا دیا گیا, ہمیں رکھا گیا. تو اس میں سے تھوڑی سی جو ہے اس کی اسمیل تو ضرور آتی ہے پالیٹکس کی. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب, بہت شکریہ پروگرام کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے جب گولیاں چل رہی ہیں اس طرف بھاگتے ہیں شہریوں کی جان بچانے کے لیے. آپ کو یہ داستان بتاتے ہیں کہ اس طرح کے ہیروز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کون ہیں ان سے ملاقات کروائیں گے ایک وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے جب گولیاں چل رہی ہوتی ہیں اس طرف دوڑ پڑتے ہیں؟ آج آپ کو اسلام آباد پولیس کے ان 2 ہیرو سے ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے ایک ڈکیتی کی واردات ناکام بنائی, اور ایک کانسٹیبل محمد ثقلین جن کا کہ کام بھی نہیں تھا, گشت پہ تھے, پوری طرح ویپنز بھی ان کے پاس نہیں تھے, اسلحہ بھی نہیں تھا, لیکن شہریوں کے تحفظ کے لیے بے خوف و خطر کود پڑے اور وہاں پہ ڈاکوؤں کو باقاعدہ طور پہ پکڑا بھی گیا, حملہ بھی کیا گیا. یہ واقعہ کیا ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں. جیسے ہی ہمیں کال موصول ہوئی تو ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے 4-5 بندے, تو ایسے جو صاحب نے ایمرجنسی میں ہمیں ساتھ لیا کہ اسی طرح واردات اور بندے گھر میں گھسے اور جلدی نکلیں. پھر جس طرح ہمارے مطلب جتنی اسلحہ اٹھا سکتے تھے فوراً ہم نے اپنے SMG اٹھائی ہیں, تو ہم فوراً وہاں پہ ود ان نو ٹائم ہم پہنچ گئے ہیں وہاں پہ. تو ہم نے دیکھا کہ ساتھ ہمارے پہلے گشت والے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کا لڑائی ہو رہی تھی. تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ان کو فائر لگ چکے تھے. تو ہم نے جیسے ہم اترے ہیں تو ہمیں فائر کی آواز آئی تو ہم نے بھی فائر کیے ہیں. تو وہ وہاں سے پھر بھاگنے کی کوشش انہوں نے کی ہے. جیسے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے وہ آگے سے ہم آ گئے. ان کے 3 بندے تھے, وہ پسٹل ان کے دونوں ہاتھوں میں تھے, وہ فائر کر رہے تھے. جب دیکھا تو ساتھ والا جو ہمارا ملازم تھا نا وہ وہاں پہ زخمی بیٹھا ہوا تھا. وہ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں تینوں میرے اوپر فائر کر رہے تھے, کیونکہ ان کے ساتھ میں لڑائی کر رہا تھا, ان کو میں نے روکا ہوا تھا, تو یہ تینوں میرے اوپر لڑائی کر رہے تھے. ثقلین نام تھا اس کا. وہ ہمارا G11 گشت بھی ڈیوٹی کرتا ہے. تو ان سے ہم نے اسلحہ بھی چھین لیا. تو ان سے ہمیں 4 پسٹل بھی برآمد ہو گئے تھے, اور ان کے سرچ کیا تو انہوں نے وہ بیلٹ بھی پہنے ہوئے تھے جس کے اندر انہوں نے وہ میگزین لوڈ ان کے اندر ڈالی ہوئی تھی, اور کھلا اسلحہ بھی وہ بیگ سا انہوں نے ساتھ لگایا ہوا تھا جس کے اندر وہ کھلی گولیاں بھی تھی ان کی نا. ثقلین صاحب یہ ہوا کیا تھا؟ یہ ایسا ہوا ہے کہ ہم روٹین گشت کر رہے تھے تو 15 کی طرف سے کال آئی تھی, تو وہاں پہ کہ ڈاکو یا گھر میں گھس گئے. جب وہاں ہم پہنچے ہیں تو جیسے ہم گھر کے پہنچے تو ہم نے بیل دی تو ان کو پتہ چل گیا کہ پولیس والے آ گئے ہیں. وہ پچھلی طرف بھاگے ہیں تو ہم اس کے پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں. پھر ان کے پیچھے تھوڑا سا جنگل تھا, ہم جنگل میں گئے لیکن وہ دوسری سائڈ سے پھر گلیوں میں چلے گئے. تو میں ایسے کیا کہ گاڑی ہم نے ادھر ہی کھڑی کر دی. تو ایک موٹر سائیکل والے کو میں نے کہا کہ مجھے لے جائیں, جو ڈاکو ادھر جا رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بندے کا اس ٹائم پر پتہ چلا, وہ 2 آگے چھپ گئے تھے. تو وہاں جیسے میں گیا ہوں تو وہاں پہ بالکل آمنا سامنا ہو گیا ان کو میرا. پھر میں نے کہا کہ اب جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. تو میں نے آگے سے فائرنگ میں نے بھی شروع کر دی. انہوں نے
उन्होंने तीनों ने मेरे ऊपर फायरिंग की है, लेकिन वो बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है। मेरे साथ सब लोगों की दुआएं थी, तो मुझे अल्लाह ने बचा लिया। गोलियां कितनी लगी आप? मुझे 7 गोलियां लगी हैं। निकाल दी हैं डॉक्टर्स ने गोलियां? नो, तकरीबन 2 गालबन रहती हैं, तो दूसरी जो पार हो गई थी। तो उसके बाद ही फिर मैं गोलियां लगने के बाद भी मैं उनके साथ लड़ता रहा हूँ, यानी कि बट के साथ, ये पिस्टल के बट, खाली मेरे पास गोली नहीं थी, फिर वो उनके साथ मैं मारता रहा हूँ। कि बच्चे हैं? जी बच्चे हैं मेरे, 4 बच्चे हैं। क्या कह रहे थे बच्चे? तो मेरे बेटा जो बड़ा है वो 9 साल का, वो आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, परेशान न हो, मैं ठीक हूँ अभी। आज बात हुई है फ़ोन पे, तो कहते हैं पापा आप कब आएंगे? मैंने कहा मैं जल्दी ठीक हो के इंशाल्लाह ज़रूर आ जाऊँगा। क्यों गए आप डाकुओं के? मेरा ये ख्याल था कि मैं एक पाकिस्तानी और इस्लामाबाद पुलिस का मैं फ़ख्र, तो ये आज ये वाक़या नहीं रुकेगा तो फिर तो बढ़ता चलता जाएगा। यही बात मेरे ज़हन में थी कि मैंने कहा कि इसको मैंने मारना ही मारना है। तो आगे तो फिर तो वो 3 थे, लेकिन मैं खड़ा रहा हूँ उन तीनों के साथ। मेरे पास 4 गोली टोटल थी, लेकिन मैं भागा नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं भागना नहीं। वो मुझे तीनों फायर कर रहे थे, बिल्कुल आमने सामने, लोग देख रहे थे। अल्लाह आपको सेहत दे। हीरो हैं इस कौम के आप, अपने बच्चों के लिए भी, पूरी कौम के लिए भी। लोग आए हैं यहाँ पे मिलने आपसे, शहरी इस्लामाबाद के? जी जी बहुत आए हैं, बहुत लोग आए हैं, ताजिर बिरादरी आए हैं, ये सब लोग आए हैं। सरगोदा के अंदर दिलावर का है और ये बहादुर लोगों का गांव है। ये खुद बताता है ये सारी बात। गांव के नाम की भी लाज रखी है, पूरे इलाके की लाज। फ़ख्र है माशाल्लाह। आप जब वर्दी पहनते हैं, झंडा उस पर लगा होता है, उसकी भी लाज रखी है आपने। अब पाकिस्तान के बहादुर बेटे हैं। जी नाज़रीन, पुलिस का काम है आपकी हिफाजत करना, और जब भी शहरी जा रहे होते हैं अपनी पुलिस को जब वो खुद ऑन करेंगे, कोई भी कांस्टेबल्स, ट्रैफिक के कांस्टेबल्स, पुलिस के कांस्टेबल्स आपको नज़र आते हैं जगह जगह, तो अगर आप उनसे मोहब्बत का इजहार करेंगे तो वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं आपकी हिफाजत के लिए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।